بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے دن کی مناسبت سے اور آنے والی اس مقدس محترم محتشم رات کے بارے میں احادیث، اقوال صحابہ، آثار تابعین و تبع تابعین صالحین بے شمار ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 30 صحابہ سے یہ بات روایت کی، اس رات کی فضیلت، شب برات۔ اسے لیلۃ بخشش بھی کہتے ہیں، لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں، آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ مختلف ناموں سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ جو بندہ جاگ کر شب بیداری کر کے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے، غرور و تکبر اور بہتان و الزام تراشی سے بچتے ہوئے اس رات کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور مومن کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی حسرت، سب سے بڑی آرزو جنت کا دخول ہے۔ اور جو مقربین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں، انہیں نہ جنت سے غرض ہے نہ دوزخ سے ڈر ہے۔ وہ بے نیاز ہو کر دنیاوی خواہشات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کے دیدار کی خاطر ان دنیاوی اور اخروی آسائش اور نعمتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سر و رب کے دیدار کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے 13ویں کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی۔ اللہ نے 1/3 امت کی شفاعت عطا فرمائی، اور آپ نے 14ویں کی رات پھر امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت فرمائی۔ پھر آپ نے 15ویں کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی، مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے، ضد کر کے خود ہی دور سے دور تر ہوتا گیا، وہ اس شفاعت سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے، ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نبیوں کی کتنی امتیں گزری ہیں، اور جو کرم، جو مہربانی، جو لطف، جو عنایت اس امت پہ فرمایا ہے وہ کسی اور پہ نہیں۔ تو بندہ اگر خود ہی بھاگتا رہے، دور ہوتا رہے تو اس میں پھر اپنے قسمت کے اچھا ہونے اور اپنے تقدیر کے اچھا ہونے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے، اور 2 شخصوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ ان 2 میں سے ایک مشرک ہے اور دوسرا کینہ پرور ہے۔ بہتان، الزام تراشی، حسد کرنے والا، غرور، متکبر، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ تو واضح اختیار کرنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حسد کر کے تو کسی دوسرے کے مقدر کو چھین نہیں سکتا اور اپنے مقدر کو بلند نہیں کر سکتا۔ تہمت، الزام تراشی کر کے دوسرے کو ڈی ویلیو نہیں کر سکتا
خود ہی لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ اس لیے تمہیں کیا غرض ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی تفسیر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، وہ دنیا کے کسی مفسر نے نہیں فرمائی۔ بڑی انوکھی۔ انسان دوسرے کو بھوکا دیکھتا ہے، پیاسا دیکھتا ہے، مرتا دیکھتا ہے، تڑپتا دیکھتا ہے تو اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر لیتا ہے۔ لیکن دوزخ کا سب کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں منافقین کو، حاسدین کو، کافرین کو، مشرکین کو ڈالے گا، اور پھر بھی دوزخ سے نہیں ڈرتا۔ اس کے لیے جو دوسروں کے لیے قربانی دیتا وہ اپنے لیے قربانی کیوں نہیں دیتا؟ وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ دوزخ سے بچائے، اس دھوکے سے بچائے۔ آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی، جلدی کیجئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ آپ 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس بیٹھ، میں تجھے شعبان کی 15ویں رات کی ایک بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی رات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے لحاف میں میرے ساتھ لیٹ گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی لونڈی یا کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں اپنے گھر سے نکلی، جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ پر پڑا۔ آپ فرما رہے تھے، میرا جسم اور میرا خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور میرا یہ ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے رب عظیم، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، ایسی صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں۔ آپ کے کون سے گناہ تھے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، جب آپ جیسی عظیم سے عظیم تر ہستی اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا، ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہو جائیں تو اپنے آپ کو عرش اولا کا پرندہ تصور کریں۔ دن رات ہمارا حسد میں، بغض میں، کینہ میں، الزام میں، بہتان میں گزرتا ہے، اور پھر بڑے متکبر اور مغرور ہو کر چلتے ہیں۔ دو باتیں کرنا کیا آ گئی، لوگوں سے سیدھا کلام نہیں کرتے۔ مسجد میں 5 وقت کی نماز کیا پڑھ لی تو تنقید دوسروں پہ، کسی کو 2-4 روپے صدقہ خیرات کیا دے دیا تو اپنے آپ کو بڑا غنی کہلانا شروع کر دیا، اپنے آپ کو مسجد کا معظم سمجھ کے دوسروں کو تنقید کرنا۔ یہ بڑی اجنبی کی بات ہے کہ لوگ فخریہ طور پہ کہتے ہیں جمعہ والے دن مرنا بخشش ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جمعہ والے دن مرنا کی بخشش ہوتی ہے، اس نے کام کیا کیے؟ لوگوں سے اچھا سلوک کیا، اس کا تو مجھے پتہ نہیں، بس جمعہ والے دن مرا۔ وہ کسی کو صدقہ اور خیرات دیا، اس کا تو پتہ نہیں، بس جمعہ والے دن مرا۔ کسی کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، 5 وقت کا نمازی تھا، حاجی تھا، غازی تھا، صائم الدار تھا، قیام اللیل تھا، اس کا تو مجھے پتہ نہیں، بس جمعہ والے دن مرا۔ ان باتوں پہ نہ جائیں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سیدھا کر لیں، صاف کر لیں، نیت اور اخلاص کو اچھا کر لیں، پھر جس دن بھی تمہاری موت آئے، تمہارا خاتمہ بالایمان ہو، تو تمہیں جمعہ والے دن یا جمعرات کی رات کو مرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس رات میں مر گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اپنے اخلاص کو، اپنے کردار کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ شب برات، نے کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو دن گزرے، جو رات گزرے، وہ شب برات ہی ہے۔
اس میں حکمتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے مسجد میں، اور مسجد میں دو ایسے آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، اور ایک ایسے آدمی نے جھگڑا کیا 1 درہم کی خاطر، جس کے باغ میں اگر پرندہ داخل ہو جاتا تو پرندے کو باہر نکلنے کی راہ نہیں ملتی تھی۔ اس شخص نے ایک آدمی سے 1 روپے کا، 1 ریال کا، 1 درہم کا مطالبہ کر دیا، دست و گریباں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے ان کی صلح کرانے کے لیے، صلح ہو گئی، اور جب آپ ممبر پہ دوبارہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن سے برات نکال دیا، اب تلاش کرو تم۔ یہ ایک اللہ کی حکمتیں ہیں، ایک اسباب ہیں، کسی کے اوپر کسی بات کو پھینک دینا، ڈال دینا، کسی کو بتا دینا، اور کسی سے کسی کو خفیہ رکھنا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات بتا ہی دیتے تو لوگ رمضان کے روزے بھی نہ رکھتے، راتوں کو قیام بھی نہ کرتے، بس اس رات کا انتظار کرتے۔ اسی رات لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اگر وہ کیلکولیشن کریں 84-85 سال بنتے ہیں، اتنی ہماری عمر کہاں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بخشش کی راتیں رکھی ہیں، بہانے ہیں، اسباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کی خاطر ایک لمحہ گزار دو، اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اثار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، تو پھر ان راتوں کے انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اخلاص اور کردار بندے کی گواہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں کر رہے تو بہت ہیں، لیکن عمل کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔